سید العرب والعجم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميعا للشيعة الشفيع والله واسمه وجبرائيل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی عزیزان محترم، بزرگان قوم، عزاداران سرکار سید الشہداء، آج عشر مجالس کی چھٹی مجلس سے آپ حضرات کی سماعت کی نظر یہ خاک سار طالب علم کو خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور شکر گزار ہوں ان لوگ کا کہ جنہوں نے آج مجھے موقع نہیں دیا کہ جو پیچھے بیٹھ جاتے تھے ان کو بلانے کی زحمت کرتا تھا۔ آج جو ہے جو سب سے آخر میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ تھوڑا سامنے آ جائے تو مجھے خطاب کرنے میں آسانی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے یہ منبر وہ بلندی ہے کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت محمدیہ تک پہنچی ہے، اور اس منبر کی بلندی کا کیا کہنا کہ ہر کسی پہ نگاہ رکھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے، وقت کی امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ چونکہ میری روش یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ کچھ ذکر جو ہے کربلا کے متعلق ہمیشہ سے کیا ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ان ماہ اذا کے 2 ماہ میں محرم اور سفر میں کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے آن لائن، اور ایک چیز ہوتا ہے کہ انسان امام بارگاہ میں آ جائے تب مجلس سماعت کرے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ آن لائن میں آپ کو معصومین کی قربت میسر نہیں ہو سکتی، آن لائن میں معصومین کی قربت میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس فرش عزا کا فیض ہے کہ انسان کو معصومین کی بھی قربت حاصل ہوتی ہے اور نئے نئے علمی نکات بھی ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ اور یہ ایسا مکتب حسین ہے کہ جو رہتی دنیا تک اپنے آپ میں ایک پیغام دیتا رہے گا۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ مجلس بنام امام حسین علیہ السلام برپا کی جاتی ہے، لیکن اس مجلس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ نام امام حسین کا، نام برائے امام حسین ہے، لیکن ذکر آدم کا ہو رہا ہے۔ غور کیجئے گا، لفظوں کو بدل دوں، مجلس حسین کی ہے، ذکر آدم کا ہے، مجلس حسین کی ہے،
تاریخ نوح پڑھی جا رہی ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر موسیٰ کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر عیسیٰ کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر ابراہیم کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر اسماعیل کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر اللہ کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر محمد کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر علی کا ہے۔ عزیزان محترم 1400 سال ہو گئے اس کوشش میں کہ حسین کے ذکر کو مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ زندہ باد، مل کے مردہ مردہ آباد۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ امام حسین کا ایسا مکتب ہے کہ اگر بچہ آ رہا ہے وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھ رہا ہے، اگر بزرگ آ رہا ہے وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھ رہا ہے۔ لفظوں کو بدل دوں کہ اگر کوئی مجتہد آ رہا ہے، سب سے بڑی ڈگری تو مجتہد کی ہوتی ہے نا ہمارے نزدیک مراجع اعظام سے بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم وہ بھی اس فرش عزا پہ بیٹھ رہا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کے عدل کی بڑی دلیل ہے کہ اس فرش عزا کو بچھا کر کے ان کو بٹھا دیا کہ جن کے ذہن میں تکبر کا شائبہ بھی اگر آیا تو اس کو اس فرش عزا نے ختم کر دیا۔ غور کیجئے گا۔ اب عزیزان محترم لوگ اشکال کر دیتے ہیں کہ یہ مولا حسین علیہ السلام سب کے ہادی ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے لیڈر ہیں، لیکن ان کے بابا کو کہا جاتا ہے وہ ہیں مشکل کشا۔ غور کیجئے گا، میں نے آیت بھی آج مولا کائنات کے حوالے سے پڑھی ہے۔ بہت سے لوگ بے چین تھے، مضطرب تھے کہ مولانا علی علی سنا دیا جائے۔ میں نے کہا میں جس دن قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اس میں بھی علی پایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اس میں بھی علی پایا جا رہا ہے۔ انسان اگر غور کرے اس کے وجود میں بھی علی پایا جا رہا ہے۔ انسان غور کرے قرآن میں علی، فکر میں علی، نظر میں علی، قرآن میں علی، روایت میں علی، تطہیر میں علی، قرات میں علی۔ عزیزان محترم ہر چیز میں علی پایا جاتا ہے، لیکن تعصب کی نگاہ اور تعصب کی عینک ہٹا کر کے اگر انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی علی پایا جا رہا ہے۔ لوگ اشکال کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر علی مشکل کشا ہے، غور کیجئے گا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھئی جب علی مشکل کشا ہے تو امام حسین کی کربلا میں مدد کیوں نہ کی؟ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے سادہ لوگ اس بات کو مان بھی لیں۔ عزیزان محترم بات کو واضح کروں گا، اگر بات آپ کی سماعتوں کے کشکول میں محفوظ ہو جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا کہ مولا مشکل کشا ہے، نبیوں کے مددگار بھی رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ میں نے کہا عقل کے اندھے ذرا غور کر لیتا، ذرا فکر کر لیتا۔ ایک ٹیچر ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، وہ پورے مہینے 10 مہینے تک اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، ہائی سکول کی تیاری کراتا ہے۔ جب بچہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، وقت امتحان ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو بھیجتا ہے میدان میں۔ اور کیجئے گا بھائی بات کہنے جا رہا ہوں، وہ اپنے بچے کو میدان میں بھیجتا ہے اور زمانے سے کہتا ہے دیکھو میرا شہزادہ گیا ہے، امتحان میں کتنے نمبر لائے گا۔ وہ زمانے کو چیلنج کرتا ہے، یہ میرے پروردہ ہے، میں نے اس کو تعلیم دی ہے، زمانہ آ کے دیکھ لے میری تعلیم کا اثر کیا ہے۔ بس یہی مسئلہ میرے مولا علی کے ساتھ بھی تھا۔ امام حسین کو ٹرینڈ کر کے امام علی نے زمانے کو چیلنج کیا، آؤ زمانہ دیکھ لے، انبیاء دیکھ لے، اتقیاء دیکھ لے، اوصیاء دیکھ لے، میں نے حسین کو کربلا میں اتارا ہے۔ عزیزان محترم وہ امتحان کا مسئلہ تھا، زمانے کو ایسا چیلنج کیا، حسین نے اپنی جیت کا اعلان ایسے کیا۔ اب عزیزان محترم بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جب بھی کسی کی جیت کا اعلان ہوتا ہے اس کے محلے میں ہوتا ہے، اس کے علاقے میں ہوتا ہے۔ حسین کی جیت کا اعلان ہی عجیب تھا۔ حسین کی جیت کا اعلان حسین کے محلے میں نہیں، قاتل کے گھر میں ہوا۔
حسین کی جیت کا اعلان حسین کے محلے میں نہیں، قاتل کے گھر میں ہوا نہیں۔ مسئلہ یہی تک نہیں رکا بلکہ اس کے بیٹے نے کہا حسین یہ زندہ باد، یزید ید مردہ باد، حسین یہ زندہ باد، یزید ید مردہ باد، کہ جہاں میں ہے یہی چچا حسین زندہ باد ہے، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین۔ مل کے یہ ہے مسئلہ۔ لبیک مسئلہ یہ تھا، امام حسین تھے امتحان گاہ میں، بات سب تک پہنچ گئی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مولا سلامت رکھے۔ اگر مسئلہ مدد کا آتا، یہ تو ایسی ذات ہے جن نے بھی جس نے بھی ان کو مدد کے لیے پکارا، اما اس نے بھی مدد کے لیے پکارا، مولا سلامت رکھے، اس نے بھی اگر مدد کو پکارا، ارے میرے مولا کا ظرف اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کی مدد بھی کی۔ اب عزیزان محترم اپنوں کی مدد کیوں نہ کریں گے؟ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مولا کائنات کوئی عام شخصیت تھے، قسم خدا کی عام شخصیت نہ تھے۔ اب ایک مرتبہ فقیر شام، جانتے ہیں اسے زمانہ معاویہ کہتا ہے، نام بتا رہا ہوں، وہ ہمیشہ سے مولا کائنات کے حوالے سے بزم بناتا تھا، سجاتا تھا، تیار کرتا تھا اور لوگوں کے امتحان لیتا تھا کہ کون علی والا ہے۔ غور کیجئے گا، وہ امتحان لیتا تھا کہ کون علی والا ہے۔ اس نے ایک بار بزم سجائی اور بزم سجانے کے بعد کہا کہ علی کے اشعار لکھو، علی کے اوپر اشعار لکھو۔ غور کیجئے گا، قسم خدا کی میں جتنی محنت کر رہا ہوں اس سے زیادہ آپ محنت کر رہے ہو، مسلسل میرے سے کنیکٹ ہے، مولا سلامت رکھے، اسی لیے میں میسمی لہجے میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ اب اس نے بزم سجانے کے بعد سب کو کہا کہ علی کے اوپر اشعار لکھو۔ کیا کہا؟ مولا کائنات کے اوپر اشعار لکھو۔ اب جب اشعار لکھے جا چکے، فقیر شام کے سامنے اشعار لائے گئے، اس نے سب کو بھیج کے عمرو عاص کو بلایا، کہا اے عمرو عاص، سب سے بہترین شعر تیرا ہے، کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، استقبال کرنا چاہیے تھا۔ اے عمرو عاص، کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ بڑا مکار تھا، لومڑی صفت تھا۔ اب اس نے بھی حاضر جوابی سے اظہار کیا کہ اے فقیر شام سن، یہ علی کی فضیلت نہیں حقیقت ہے۔ اے فقیر شام، یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ علی کی حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، زمانے نے چاہا کہ علی کے فضائل کو مٹایا جائے، علی کے فضائل کو روک لگائی جائے، اور جس زمانے میں علی کے فضائل پہ روک لگائی گئی، مولانا نے ایک نام لیا تھا حجاج بن یوسف کا۔ میں نے سوچا اس ملعون کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں، یا اس طرح سے کہا جائے کہ اس کی زمانے کو اوقات بتا دوں۔ یا علی یا علی یا علی، غور کیجئے گا، میرے ساتھ مل جائیے گا۔ کیا کہا؟ سفاک ترین دشمن اہل بیت کون؟ حجاج بن یوسف۔ یہ تب تک ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا، سبحانے نہیں کھاتا تھا جب تک کسی علی والے کو شہید نہ کر دے۔ لیکن کیا کہنے ان علی والوں کے کہ جنہوں نے موت کو مات دے دی۔ یا علی یا علی، بہت بھاری جملہ کہا ہے، جنہوں نے موت کو بھی مات دے دی، وہ علی والے۔ اب اس نے حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا، مخبر بٹھا دیے کہ اگر کوئی علی کا ذکر کرے، اگر کوئی علی کے فضائل پڑھے تو مجھ تک خبر کر دی جائے۔ اس نے مخبر بٹھائے، یہاں مخبر وہاں مخبر، ہر جگہ مخبر لگا دیے اور کہا کہ جو کوئی علی کے فضائل پڑھے تم مجھے بتا دینا۔ اب عزیزان محترم یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مخبری کرنا حجاج والوں کا کام ہے، علی والوں کا نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، مخبری کرنا علی والوں کا کام نہیں، حجاج والوں کا کام ہے۔ ایک علی کا چاہنے والا جب اسے معلوم ہوا کہ علی کے عشق پہ پابندی لگی ہے، اب جیسے ہی اس کو معلوم ہوا، یہ کوفے کے بازار میں جا کے کہنے لگا، چونکہ پابندی لگی ہے، جہاں جتنی پابندی لگاؤ گے اتنے علی والے علی علی کریں گے، علی علی کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم نہیں بلکہ مراجع اعظام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یہ بتائیے کہ علی کی ولایت کا اعلان واجب ہے اذان میں یا مستحب ہے؟
غور کیجئے گا، مولانا تشریف فرما ہے، تائید کریں گے، کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ آیت اللہ نے کہا اگر زمانہ مخالفت پہ اتر جائے تو اذان میں علی ولی اللہ واجب، یا علی یا علی یا علی، اگر زمانہ مخالفت پہ اتر جائے تو علی ولی اللہ واجب۔ اب عزیزان محترم، اس نے جا کے دربار میں کہا علی حق، علی حق۔ کتنے سال کا ہے یہ؟ 80 سال کا۔ تاریخ نے بتایا اس کا نام ابو راجے۔ اس کا مطلب یہ ہے عشق علی کے لیے عمر معیار نہیں، عشق معیار ہے۔ یا علی یا علی، جتنے بزرگ ہیں مجھ سے جڑ جائے، عشق علی کے لیے عمر معیار نہیں بلکہ عشق معیار ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر اگر 18 سال کا جوان نعرے لگا رہا ہے تو 60 سال کا بوڑھا بھی نعرے لگا کے بتا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، 60 سال کا بوڑھا بھی نعرے لگا کے بتا رہا ہے کہ علی سے محبت کے لیے عمر معیار نہیں۔ اب یہ 80 سال کا بوڑھا دربار میں آ کے کہنے لگا علی حق، علی حق۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا بوڑھے تیری عمر پوری ہو گئی، یا لفظوں کو بدل دوں تیری روٹی پوری ہو گئی، کہ کیا کر رہا ہے؟ اب اس کو پکڑ کے حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا ایک بزرگ ہے، ایک بوڑھا ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کہا سرکار آپ نے کہا تھا کہ علی کے عشق پہ پابندی ہے، علی کے ذکر پہ پابندی ہے، علی کے ذکر پہ پابندی ہے۔ یہ یہاں پر نہیں بلکہ بازار میں جا کے علی حق، علی حق، علی حق کے نعرے لگا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ تو نے ایسا کہا ہے کیا؟ تو نے جا کے دربار بازار میں کہا ہے کہ علی حق، علی حق؟ ایک مرتبہ ابو راجے علی کا چاہنے والا، علی کا دیوانہ کہتا ہے ابھی تک بازار میں کہہ رہا تھا، اب دربار میں کہوں گا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ یا یہ نعرے لگنے چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ نعرے حیدری کیا ہے؟ اب عزیزان محترم، قسم خدا کی سوچا نہیں تھا لیکن نعرہ لگا تو ذہن میں آ گیا کہ نعرے حیدری کیا ہے؟ نعرے حیدری ایمان کی بلندی کا ثبوت، نعرے حیدری ایمان کی بلندی کا ثبوت، نعرے حیدری حیدر سے محبت کا ثبوت، نعرے حیدری نسلوں کی طہارت کا ثبوت۔ یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو نسلوں کا بتا دیتا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو مردے کو جلا۔ یہ وہ نعرہ ہے۔ ابو راجے عمر کتنی سال؟ 80 سال۔ اب جا کے کہہ رہا ہے، ابھی تک بازار میں کہہ رہا تھا علی 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 علی، اب تیرے دربار میں بھی کہوں گا۔ اب ایک مرتبہ ایک ملون نے ان میں سے کہا مار دو اسے۔ اس کے دماغ میں بھی آ گئی حجاج بن یوسف کے، کیونکہ یہ بہت بڑا صفحہ گزرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 80,000 شیعوں کو اس نے مارا ہے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر۔ کہا کہ اس کو مار دو۔ کہا سرکار کیا مارو گے؟ مشیر نے مشورہ دیا اس کو بس کوڑے مار دو اور اس کی سزا تڑپ تڑپ کے ہی ہے۔ اب کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کس کو؟ علی کے چاہنے والے کو، یا علی یا علی، کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اب جب 80 کوڑے کھا کے ابو راجے زمین پہ گرا، اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ملون نے کہا ذرا سن تو صحیح کیا رہا ہے، ذرا سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جلاد نے اپنے کان لگائے، بس ایک ہی آواز تھی علی حق، علی حق، علی حق۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو جا کر کے اس کے گھر میں پھینکاؤ۔ معاذاللہ، جناب ابو راجے کو اٹھایا، اب ان کے گھر لے جانے لگے، اب ان کے حجرے میں جا کے پھینک دیا۔ ایک مرتبہ ابو راجے یہی کہہ رہے تھے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ ایک مرتبہ ایک نور ساتے ہوا، ایک نور ساتے ہوا میرا مولا آیا۔ ایک مرتبہ ابو راجے کہتا ہے اے میرے مولا اب آئے ہو، اے میرے مولا اب آئے ہو، استقبال کرنا، اے میرے مولا اب آئے ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تو نے یہاں بلایا، یہاں چلایا، اگر دربار میں بلاتا، آئے آئے آئے، تو نے یہاں بلایا، تو نے یہاں بلایا، یہاں چلایا، اگر تو دربار میں بلاتا تو وہاں بھی آتا۔ ایک مرتبہ ابو راجے سے کہتے ہیں میرے مولا کوئی خواہش ہے؟
ہائے 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 ہائے، کوئی چاہت ہے؟ کہا مولا نہیں، آپ کا عشق ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہیں ابو راجے بتا تو صحیح۔ کہا نہیں مولا۔ کہا بتا۔ کہا مولا آپ کی اجازت کے بعد، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز میرے دل میں ودیعت ہی نہیں کرتی۔ یا علی یا علی، یہ عشق علی کی معراج ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر میرے دل میں کوئی چیز ودیعت ہی نہیں ہوتی۔ کہا کوئی خواہش بتا تو صحیح۔ کہا مولا اگر آپ مجھ سے خواہش پوچھ رہے ہیں تو بس مجھے اتنی طاقت دے دو کہ میں حجاج بن یوسف کے سامنے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے اس سے کہہ سکوں علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ابو راجے کو اٹھایا، ابو راجے تیرے جسم کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ کہا مولا بہت احسان، مولا بہت احسان۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ابو راجے کو گلے سے لگایا، کہا ابو راجے تیرے زخم ہی ٹھیک نہیں بلکہ جا، ہم نے تجھے 40 سال اور زندگی دی۔ ہائے 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 ہائے، اے ابو راجے ہم نے تجھے 40 سال اور زندگی دی۔ اب ابو راجے جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، میرا مولا کا چاہنے والا عاشق اہل بیت پھر دربار کے باہر جا کر کے کہتا ہے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اب ابو راجے کے ہاتھ کو پھر ظالموں نے پکڑا، حجاج کے سامنے لائے۔ حجاج نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا وہی کل والا۔ کہا کل تک تو بوڑھا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، کل تک تو بوڑھا تھا، آج جوان کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بوڑھا تھا، آج جوان کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بوڑھا تھا، آج جوان کیسے ہو گیا؟ ہم اعتراض کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں علی کی اس حکومت پر، قسم خدا کی علی کی بادشاہی کتنی زیادہ ہے اس کو چھوڑو۔ جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے تو فخر یوسف مل کے جب اما جب یوسف، جناب یوسف جیسا نبی جس کے لیے کہا گیا، جن کے لیے کہا گیا با احترام ہے کہ اگر علی کی ولایت کا کوئی بھی نبی انکار کر دے تو قسم خدا کی وہ نبی نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی اگر اس دنیا سے چلا جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم غور کریے گا، یعنی مومن نہیں ہے۔ مسلمان اگر مر جائے اس کی جنت کی ضمانت نہیں ہے، مومن اگر مرتا ہے تو اس کی جنت کی ضمانت ہے۔ غور کیجئے گا اس کے بعد کیا رہا؟ ابو راجے سے کہا اے ابو راجے، غور کیجئے گا انشاءاللہ استقبال کیجئے، قسم خدا کی بہت عمدہ جملہ کہا، ابو راجے ہم تجھے قتل کر دیں گے، ابو راجے ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ابو راجے کہتا ہے اے ملون اگر تو کل تک کہتا تو تیری بات مان لیتا۔ یا علی یا علی یا علی، اے ملون اگر کل تک کہتا تو تیری بات مان لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل تک یہ زندگی اللہ کی امانت تھی، آج علی کی ضمانت ہے۔ علی کی بادشاہی مل کے علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی علی مولا، علی مولا یا غموں کی بھیڑ میں راستہ بنا کے چلتا ہوں، ماشاءاللہ، علی کا نوکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں، ماشاءاللہ، نعرہ یا پتہ نہیں کہاں کہاں میرا دماغ پہنچا دیتے ہیں آپ لوگ۔ اب سنیے گا، اب بات رب کی آ گئی تو سنیے، اب جب آپ نیچے شاعری کر رہے ہیں تو سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ماحول بنا، ایک علی کے چاہنے والا ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ اب عزیزان محترم آپ کی بات کو میں ڈسکنیکٹ نہیں، ربط ہی دے رہا ہوں، ملا رہا ہوں، سنیے گا۔ علی کا چاہنے والا تھا، ایک ظالم بادشاہ کو پتہ لگا کہ علی کا چاہنے والا ہے، شاعر بھی ہے، شاعری کرتا ہے۔ کہا کہ تو کیا کیا جائے؟ کہا یہ گلیوں کوچوں میں علی علی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا قسم خدا کی، یہ گلیوں کوچوں میں علی علی کرتا ہے۔
اب عزیزان محترم ایک علی کا دیوانہ میں نے کل سنایا تھا جسے جناب بہلول کہتے ہیں، جسے جناب بہلول کہتے ہیں۔ جناب بہلول کی شخصیت اور عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے 10 حرام زادے لا کر دکھا، مجھے 10 حرام زادے لا کے دکھا۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم روایت میں 40 کے بھی لفظ ہے، 10 کا بھی لفظ ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ جناب بہلول اس کے دربار سے باہر جاتے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کون ہے دشمن علی، کون ہے دشمن علی، کون ہے دشمن علی۔ سارے علی کے دشمن جمع ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ بہلول نے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، کہا یہ دشمن علی ہے، کہا یہ دشمن علی ہے۔ اے بہلول تم نے پتا کیسے کیا؟ عزیزان محترم استقبال کرنا، اے بہلول تم نے پتا کیسے کیا؟ ایک مرتبہ جناب بہلول نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، تم سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت نجس۔ اے بہلول تم نے کیسے معلوم کیا؟ عزیزان محترم ایسے ہی علی کا دیوانہ اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا اس کا مشغلہ کیا ہے؟ کہا شاعری کرتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے اور ہمیشہ علی علی کی آواز کرتا ہے، علی علی کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ عزیزان محترم جب لوگ زمانہ آپ کی مخالفت کرنے لگے نا تو اس کو یہی بتایا کرو کہ علی ہر جگہ ہے، علی قرآن ہے، علی تفسیر ہے، علی قرآن ہے، علی تفسیر ہے، علی ایمان ہے، علی صداقت ہے، علی امانت ہے، علی طہارت ہے، علی تطہیر ہے، علی بالا ہے، علی طاہر ہے، علی عدل ہے، علی عدالت ہے، علی بزرگی ہے، علی بزرگی ہے، علی شریف ہے، علی اشرف ہے، علی شرافت ہے، علی بلندی ہے، علی معیار ہے، علی مزاج ہے، علی کسوٹی ہے، علی معیار ہے، علی باد نصیب ہے، علی قرآن کی تلاوت ہے۔ عزیزان محترم اب یہ یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی اس ذات کا نام ہے، علی اس بلندی کا نام ہے۔ علی اگر سمٹ جائے تو علی علی بنتا ہے، علی اگر پھیل جائے تو قرآن بنتا ہے۔ علی کی بلندی کا، علی کی بلندی کا مل کے تو علی کی بلندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا، کون تھے پیغمبر؟ غور کیجئے گا، جو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ قسم خدا کی غور کیجئے گا، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ وہ ہے علی جس کی عظمت کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام اشجار قلم بن جائے، علی علی دنیا کے تمام اشجار مثل قلم بن جائے، دنیا کا سارا پانی مثل روشنائی بن جائے، اور دنیا کے تمام جن و انس چاہے کہ علی کی فضیلت لکھنا چاہے، علی 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 کی فضیلت لکھنا چاہے، قسم خدا کی وہ علی کے فضائل لکھ ہی نہیں سکتے، چونکہ علی اس انداز میں، اس روش میں، اس طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے کہ اپنوں کو تو خوش کر دیا، اپنوں کو تو خوش کر دیا لیکن غیروں کو ناراض کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر حلال ہے یا حرام، علی کا ذکر حلال ہے کہ حرام، علی کا ذکر حلال ہے کہ حرام۔ بس ان سے یہ کہہ دینا کہ حلال زادوں کے لیے حلال ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کا ذکر ہے کیا؟ مل کے علی کا ذکر ہے کیا؟ کہا حلال زادوں کے لیے حلال ہے، حرام زادوں کے صلوات یا اللہ۔ نعت علی پڑھی تو میرا کام بن گیا، ماشاءاللہ۔ حسین لکھا تو اسلام بن گیا۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم یہ کیا اندازہ لگائیں گے، یہ بنیا و بقال کی اولادیں کیا علی کا مقابلہ کریں گی؟ ہمیں علی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم میں نہیں، روایت کے لفظ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کو یا تو میں نے پہچانا، یا علی یا علی، علی کو یا تو میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ لوگ مولائے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، پیغمبر نے کہہ دیا تھا یا تو علی کو میں نے پہچانا، یا تو اللہ نے پہچانا، یا تو میں نے پہچانا، یا تو اللہ نے پہچانا۔ لوگ ان کے بغض میں اتنا گھل گئے تھے، اتنا گھل گئے تھے کہ وہ
کہ اپنے باپ کا نام تک بھول گئے تھے. علی علی علی، وہ اپنے باپ کا نام تک بھول گئے تھے. بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا، علی سنا رہا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں بولوں گا. آپ نام سنا ہے نا جناب میثم تمار کا. اے میثم تمار، تمہیں درخت پہ سولی دی جائے گی. اعلان ہو گیا تھا جو پہنچ گئے ان کی سماعت و سلام کہ اے میثم تمار، تمہیں ایک ولد الزنا سولی پہ چڑھائے گا. میرے مولا کے لفظ ہیں، قسم خدا کی. میرے مولا نے کہا تھا جب میثم تمار کو دربار میں لایا گیا، ایک مرتبہ میثم تمار کی چاہتا یہ ہے کہ توہین کرے، مولا علی کے چاہنے والے کو ذلیل کرے. ایک مرتبہ جناب میثم تمار سے کہتا ہے کہ میں تیری زبان کاٹ دوں گا، میں تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تیرے ہاتھ قلم کر دوں گا. عزیزان محترم، وہ کہتا رہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن ہاں جب مسئلہ زبان کا آیا، ایک مرتبہ میثم تمار کہتے ہیں ہاں میرے مولا نے یہ کہا تھا تو مجھے سولی پہ چڑھائے گا، میرے مولا نے یہ کہا تھا تو میرے ہاتھ کاٹے گا. ایک مرتبہ میثم تمار فرماتے ہیں تو میری زبان بھی کاٹے گا. عزیزان محترم، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. ایک مرتبہ اب عزیزان محترم پورے واقعے کو چھوڑ رہا ہوں. میثم تمار کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. وہ وہاں پر بھی علی کر رہا تھا، علی علی کر رہا تھا، علی علی کر رہا تھا. اب وہ پریشان ہو کر کے اب اعلان کر دیا کہ میثم تمار کو سولی چڑھا دی جائے، میثم تمار کو سولی چڑھا دی جائے. آپ جانتے ہیں سولی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس زمانے کی سولی اور تھی. ایک مرتبہ میثم تمار اپنی زبان سے علی علی کر رہے تھے، علی علی کر رہے تھے، علی علی کر رہے تھے. زمانے نے آ کے ابن زیاد کو خبر دی کہ علی کا دیوانہ اپنی طرف لوگوں کو جذب کر رہا ہے، لوگوں کو جذب کر رہا ہے. عزیزان محترم، اس نے کہا اب عزیزان محترم میرے مولا کے فضائل پڑھنے لگا کہ میرا مولا وہ ہے کہ جس نے ابراہیم کو نار نمرودی سے بچایا، میرا مولا وہ ہے جس نے استقبال کریے قسم خدا کی، میرا مولا وہ ہے جس نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا، میرا مولا وہ ہے جس نے نبیوں کی مدد کی، میرا مولا وہ ہے. اب عزیزان محترم ایک مرتبہ میثم تمار فضائل علی پڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا میرے کچھ ہی لمحے ہیں مجھے مار دیا جائے گا، آؤ لوگوں قریب آؤ، آؤ لوگوں قریب آؤ، استقبال کرنا، آؤ لوگوں قریب آؤ، آؤ لوگوں قریب آؤ. میں بتاتا ہوں میرے مولا نے بتایا تھا فلاں کا باپ وہ نہیں وہ تھا، فلاں کا باپ وہ نہیں وہ تھا، فلاں کا باپ وہ نہیں وہ تھا. ابن زیاد نے کہا جاؤ زبان کاٹ دو. پھر میرے مولا کے اس دیوانے نے کہا بے شک میرے مولا نے جو کہا وہ حق تھا، وہ سچ. میری مدد کو آئیں گے مولا کائنات، تو تین میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر. آئے اگر تیری مدد کو تو پھر تو مجھ پر، ورنہ اپنے تینوں پہ تو لعنت ہزار کر. بے شمار نعرہ سلوات. انہی میرے مولا کے فضائل کو ایک علی کا دیوانہ اٹھا. اس نے کہا کہ میرا پیشہ شاعری ہے. کہا تمہاری بڑی شکایتیں مل رہی ہیں. کہا کیسی شکایتیں؟ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. کہا بس میں تو علی علی کرتا ہوں. کہا تیرا مشغلہ کیا ہے؟ چونکہ بادشاہ اپنے زوم میں رہا کرتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں. کہا کہ تیرا مشغلہ شاعری ہے اور عشق علی میں تو ڈوبا ہوا ہے. ہم تجھے ایک مصرع دیتے ہیں. یہاں پہ شاعر حضرات ہیں لہٰذا ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، ان کے ذوق کے متعلق بھی کچھ گفتگو کی جائے. اور عزیزان محترم ان کا ذوق نہیں، وہ علی سے محبت رکھتے ہیں اس لیے ان کا ذوق ہے. غور کیجیے گا. اب عزیزان محترم اس نے کہا کہ میں مصرع دیتا ہوں، اگر تو نے اس مصرے پہ مصرع نہ لگایا تو تیری گردن مار دی جائے گی. کیا کہا؟ گردن مار دی جائے گی، گردن کاٹ دی جائے گی. کہا مصرع کیا ہے؟ اب مصرع سنیے قسم خدا کی اگر آپ تک پہنچ جائے. مصرع یہ تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. یہ سناٹا کسی طوفان کی علامت بنے گا. اور کیجیے گا کیا کہا؟ میدان جنگ میں، وہیں بھائی کا چہرہ اتر گیا چونکہ مصرع ہے ہی ایسا یہ کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. اب علی کے چاہنے والے سے کہا تھا اب دیکھتے ہیں کیسے علی کو بچائے گا. میں قسم خدا کی ہمارا مولا، ہم اپنے مولا کو نہیں بچاتے، ہمارا مولا ہمیں بچاتا ہے. اور کیجیے گا ہمارا مولا ہمیں بچاتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہی قوم کی وجہ سے علی کا ذکر باقی ہے.
قسم خدا کی ہم وہ قوم ہے جو اس ذکر کی وجہ سے باقی ہے. غور کیجئے گا, ہم وہ قوم ہے جو اس ذکر کی وجہ سے باقی ہے. کہا مصرع کیا ہے؟ کہا میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. ایک مرتبہ وہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے اچھا. کہا کہ ہم تجھے 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں. کتنے دن کا ٹائم ملا؟ 2 دن کا. وہ علی کا چاہنے والا جو ہے اپنے مشغلے میں جو اس کو کرنا تھا, کوچوں بازاروں میں جا کر کے اپنے مولا سے عشق کا اظہار کرنا تھا. قسم خدا کی جب تمہارے اوپر مشکل زیادہ آن پڑے نا تو مولا علی کی تسبیح پڑھا کرو, چونکہ یہ وہ نام ہے جس نے انبیاء کی مصیبت ٹالی ہے, جس نے انبیاء کی مصیبت ٹالی ہے, جس نے اتقیاء کی مصیبت ٹالی ہے, جس نے اتقیاء کی مصیبت ٹالی ہے, جس نے اولیاء کی مصیبت ٹالی ہے, جس نے نبیوں کے سردار کی مصیبت ٹالی ہے. یا علی یا علی, غور کیجئے گا, جس نے نبیوں کے سردار تک کی مصیبت ٹالی ہے. عزیزان محترم, اس علی کہتے ہیں 2 دن کا وقت ملا. یہ علی کا دیوانہ, علی کا چاہنے والا جو اسے کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا. اب ایک دن گزرا, لوگ ملے, بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس مصرے پہ مصرع کہہ دیا. کہا کہ مصرع کیا تھا؟ علی علی علی, قسم خدا کی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. کہا مصرع کیا تھا؟ کہا چل کل پتہ لگ جائے گا کہ کیا مصرع تھا. وہ یہ سوچ رہے تھے اب گلیوں سے علی علی بند ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں جب علی کے ذکر پہ پابندی لگی تھی نا, خود جو مخالف علی تھے, جو دشمن علی تھے, اللہ ان کے منہ سے علی علی پڑھوا رہا تھا. یا علی 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 کروا رہا تھا. جناب سلمان کو آپ جانتے ہیں, جناب سلمان سے کہا تھا کہ اے سلمان تو اس واقعے کو کہیں نہ بیان کرنا. جب جناب سلمان تلملانے لگے, بے چین ہونے لگے, عشق علی میں بے چین ہونے لگے, جناب سلمان نے جا کر کے ایک کنویں میں کہا تھا کہ علی وہ ہے, علی وہ ہے, علی وہ ہے. اب عزیزان محترم, اس کنویں میں کچھ درخت تھے, اس درخت پہ کچھ پتے تھے, اس پتوں پر اب مولائے کائنات کا نام لکھا گیا. وہ پتے اڑے, زمانے میں پھیلے, وہ پتے اڑے, گلیوں میں گئے, وہ پتے اڑے, کوچوں میں بکھرنے لگے. ایک مرتبہ معصوم نے سلمان کو بلا کر کے کہا کہ سلمان تم سے منع کیا تھا میرے نام کو اس جگہ نہ لینا, میرے واقعے کو نہ پڑھنا. کہا مولا میں نے تو کسی سے بیان نہیں کیا, بس میں تو ایک کنویں میں جا کر کے علی علی کر رہا تھا. میں کیا جانتا تھا کہ کنواں بھی میرے ہی مزاج کا ہے, اس سے بھی برداشت. میں کیا جانوں, یہ کنواں بھی میرے مزاج کا ہے. قسم خدا کی زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا, ہر کوئی علی کی تسبیح کرتا ہے. میرے پاس بہت زیادہ روایتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, وہ علی سے محبت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب سلیمان نبی کا گروہ جا رہا تھا, چیونٹیوں کا سردار جو تھا اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ اے لشکر والوں اندر چلے جاؤ, اے لشکر والوں بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیا ہوا؟ کہا جناب سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے. یا علی یا علی, میں مولا کائنات پڑھ رہا ہوں, غور کیجئے گا کہ جناب سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے. جیسے ہی سلمان پہنچے, چیونٹیوں کے سردار کو اپنے ہاتھ پہ لیا, کہا اے چیونٹی کیا بات ہے کہ تو میرے خوف سے اندر اپنے لشکر کو بھیج دیا, وجہ کیا ہے؟ اب عزیزان محترم, جناب سلمان کہتے ہیں تو جانتی ہے کہ معصوم کبھی گناہ نہیں کر سکتا. کہاں مولا کہتی ہے, جناب سلمان سے کہتی, سلیمان سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ نبی معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا, نبی معصوم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. لیکن چیونٹی کا جواب یہ تھا کہ آپ معصوم تھے, آپ کے صحابی مسلمان نہیں تھے. یا علی یا علی, آپ کے صحابی بے گناہ نہیں تھے, لہٰذا میں اندر چلی گئی. عزیزان محترم, زمانے نے کروٹ لی. پھر اس کے بعد غالب کل غالب علی ابن ابی طالب, شوہر بطول, داماد رسول, شوہر بطول, ایک مرتبہ ادھر سے گزرا. اب جیسے ہی اس نے دیکھا چیونٹی کے سردار نے, سب اندر تھے, باہر بلایا, سب اندر تھے, باہر بلایا, سب اندر تھے, باہر بلایا. کہا ہوا کیا؟ کہا آج علی آ رہے ہیں, آج نبی کا جانشین آ رہا ہے. اب عزیزان محترم, میرے مولا نے بھی اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا. اب عزیزان محترم سوال کیا کہ اے چیٹی کیا بات ہے؟ جب جناب سلیمان نبی یہاں سے گزرے,
تو نے اپنے پورے لشکر کو کہا اندر چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ. جناب امام علی سے کہتی ہے کہ میں نے اس لیے کہا کہ عبادت کا وقت آ گیا تھا کہ اندر چلی جاؤ، لیکن جب آپ آئے لفظوں کو بدل دو، جب اللہ کا چہرہ آیا، جب وجہ اللہ آیا، جب نصر اللہ آیا، تو میں نے کہا کہ آ جاؤ، یہ ایسا چہرہ ہے جس کے طرف دیکھنا عبادت ہے، جس کا ذکر عبادت ہے. لہٰذا میں نے سب کو بلا کر کے آپ کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کرا دیا. اما مولا کا لقب ہے نا وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، نصر اللہ، ید اللہ، یہ وہ ذات ہے. اب عزیزان محترم، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس نے کہا، 2 دن گزر گئے، کوئی بات نہ رک جائے ماشاءاللہ، بڑے غور سے سنتے ہیں، یہاں مجھے احساس ہو گیا، سنیے گا. دوسرا دن جب آیا، تمام ہوا، اب تیسرا دن داخل ہوا، وہ علی کے چاہنے والے کو دربار میں بلایا گیا. اب وہ جب چاہنے والا دربار میں آیا، کہا کہ بھئی تو نے مصرے پہ مصرع لگا دیا، مصرے پہ مصرع لگا دیا، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. پھر اس علی کے چاہنے والے نے کہا کہ مصرع کیا تھا؟ قسم خدا کی، یہ علی سے عشق ہے، یہ علی پہ بھروسہ ہے، یہ علی پہ یقین ہے. کہا مصرع کیا تھا؟ کہا اب کیا مصرع لگائے گا؟ کہا لیکن بتا دو، آخری اچھا ہے. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. علی کا چاہنے والا تھا، علی کا چاہنے والا تھا، بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا. کہا مصرع دہراؤ. کہا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں، میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. وہ علی کا چاہنے والا مصرے پہ مصرع لگا کے اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کے کہتا ہے کہ باد جہاد مال غنیمت کے واسطے، سلامت رہو مل کے، ماشاءاللہ چہرے کھل گئے، مولا سلامت رہو. کہا باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں. اب عزیزان محترم، چونکہ مل کے اللہم صلی اللہ مولا سلامت رکھے. اللہ صلی اللہ مولا سلامت رکھے. ممبر کی بلندی سے ایک بات اور کر دوں، یہ ممبر صداقت کا ممبر ہے. قسم خدا کی میں کئی پاکستان نہیں گیا، لیکن لطف آج ایسے ہی آ رہا ہے جیسے کراچی میں. نہ میں آپ کی تعریف کے لیے تھا، قسم خدا کی. اب عزیزان محترم، یہ کہا کہ بھائی یہ تو بڑا زیرک نکلا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ مصرع کیا، اس نے کیا کیا. غور کیجئے گا، اما وہ اور ہے کہ جو بغیر امام کے جیتے ہیں. ہماری قوم آج بھی امام کے ساتھ جی رہی ہے، ہماری قوم آج بھی لاوارث نہیں ہے. یہ لوگ حیران ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں. کیا کہ امام خمینی نے انقلاب لایا، ایران میں شیعہ حکومت قائم کر دی. امام خمینی نے انقلاب لایا، ایران میں حکومت قائم کر دی. کہ عزیزان محترم، شاعر کہتا ہے کہ خدا کے بعد محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے. ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور ایمان، ارے ابھی تو اللہ صلی یہ حیران ہو گئے ابھی سے. عزیزان محترم، اس کے بعد کہا کہ بڑا چلاک نکلا، لوگوں کو ایسی آوے ٹاوے دے رہا تھا. دیکھیے، جو بچہ پورے سال و سال امتحان میں محنت نہ کرے نا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، یقین جانو اس کا تعلق علی سے ہے. ہائے 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 ہائے، اس کا تعلق یقیناً علی سے ہے. عزیزان محترم، اب وہ اس کا مشیر، خدا لعنت کرے اس پر. اب اس نے کہا کہ اس کو موقع نہ دے، تو نے 2 دن کی مہلت دے دی تھی، اسی وجہ بچ گیا ہے. اس کو مہلت میں دے ابھی، اور ابھی ایک مصرع کے اور
اس کا کام تمام کر دے۔ اب عزیزان محترم، وہ علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا ایک مرتبہ اب جانے لگا، اور جیسے ہی جانے لگا اس کو پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی جو تم نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا، اب کیا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تیرا اور امتحان ہے، ابھی تیرا اور امتحان ہے، تو نے علی کے فضائل کے اوپر یہ بات کہہ دی، لیکن اب یہ بتا ہم تجھے ایک امتحان اور دیتے ہیں۔ اب امتحان کیا تھا؟ ہر کوئی حیران تھا، پریشان تھا، دربار میں سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ قسم خدا کی پورے دربار میں صرف ایک ہی مطمئن تھا، یا علی یا علی یا علی۔ ہلکے سے بات کہہ دی شاید میں نے، صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کو بھی نام علی یاد رہتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے مشکلوں کی قید سے آزاد رہتا ہے۔ وہ علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے۔ علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد۔ صلوات پڑھے لیکن اپنے اندر علی کی محبت ایسے اتار لیں انسان کے زمانہ دیکھ کے کہے کہ واقعاً علی والا جا رہا ہے، علی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، علی سے عشق کرنے والا جا رہا ہے۔ زمانہ یہ نہ سوچے کہ ہم صرف علی علی کا نام لینے سے ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ انسان ان کے کردار کو اپنے اندر اتارے۔ علی علی کا نام تسبیح ہے، عبادت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا، لیکن علی کا کردار بھی اپنے اندر اتارے اور زمانے کو بتائے کہ ہمارا مولا ایسا ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ کھلے عام قسم خدا کی کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جب آپ کا امام غیب کے پردے سے دیکھے تو شرمندہ ہو۔ کھلے عام آپ ایسا گناہ نہ کریں کہ دشمن جو یہ دیکھتا ہے کہ ہم علی علی کر رہے ہیں وہ یہ نہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ علی علی کر رہے ہیں، اپنے امام کے اتنے فضائل بتا رہے ہیں، لیکن ان کے کام عجیب ہیں، ان کے کام علی سے متصل نہیں ہیں۔ کام آپ کے ایسے بھی ہوں کہ ان سے علی ظاہر ہو، یا علی علی۔ نماز آپ کا محور بن جائے، نماز آپ کے نظام میں شامل ہو جائے، اخلاق آپ کے وجود میں شامل ہو جائے، بزرگوں کا احترام آپ کے کردار میں شامل ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، یہی ہمارے امام کا پیغام بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنی منہ کی کھاتا ہے۔ اور کیجئے گا، وہ ہمیشہ اپنے منہ کی کھاتا ہے۔ میرے مولا نے ایک بار مسجد سے کہہ دیا، کیا کہا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کل کہا تھا، یعنی وقت مرگ کہا تھا، ایک مرتبہ آپ نے منبر سے بھی کہا، کیا سلونی سلونی کہا تو نہ جانے کتنے بار ہوگا۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ جب کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ غور کیجئے گا، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک دشمن علی، ایک بغض علی رکھنے والا اس مجمع سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا علی آپ بہت غیب کی باتیں کرتے ہیں، یہ بتائیے میں کھاؤں گا کیا؟ کیا عقل بھی ماری گئی تو ایسی ماری گئی۔ کہا یا علی کھاؤں گا تو کیا کھاؤں گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تو دودھ چاول کھائے گا، جا تو دودھ چاول کھائے گا۔ اب ایک مرتبہ اپنے دل میں بغض علی کی رمق لیے اٹھتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے ذرا کچھ کھانے کو لے آ۔ اب ایک مرتبہ بیوی کچن جاتی ہے اور کچن سے کہتی ہے کہ دودھ چاول ہے۔ یا علی یا علی یا علی، علی سے عشق کا اظہار کیجئے قسم خدا کی۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے دودھ چاول ہے، کہا کہ یہ نہیں کھانا، کہا بڑے شوق سے کھاتے تھے آج کیا ہوا؟ یا علی یا علی، علی کے چاہنے والی تھی نا، علی سے محبت کرنے والی تھی۔
کہا بڑے شوق سے کھاتے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا بس آج ہی نہیں کھانے۔ کہا پڑوسیوں میں جا کر کے پوچھ لے، پڑوسیوں میں جا کر کے پوچھ لے۔ پڑوسی میں جاتی ہے، کہا شوہر کا مسئلہ ہے لہٰذا جانا پڑے گا۔ اب جیسے ہی پڑوسیوں میں جا کے کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کو بھوک لگی ہے، ذرا سے کچھ کھانے کو دے دو، کیا بنایا ہے؟ ایک مرتبہ پڑوسیوں نے دودھ چاول لا کر کے پیش کر دیے، وہ کہا بس یہی نہیں کھانا، یا علی یا علی یا علی، بس یہی نہیں کھانا۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ بغض علی دل میں تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے وجود میں بغض علی اتنا رچا بسا ہے کہ اگر یہ بھولے بھٹکے جنت میں چلے بھی گئے، اگر جنت میں چلے بھی گئے، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مالی السبتین میں ہے کہ جب جنت کے پاس جائیں گے اور دروازہ کھلے گا، اس کی گھنٹی سے بھی یا علی کی آواز، یا علی یا علی، اس کی گھنٹی سے بھی یا علی کی آواز آئے گی، علی حق کی آواز آئے گی۔ عزیزان محترم، جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں، جو علی کا بغض رکھتے ہیں، وہ تو بس یہی کہیں گے، اما یہ تو کوئی شیعوں کا امام باڑا ہے۔ آئے 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 آئے، وہ یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، اما یہ تو کوئی شیعوں کا امام باڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں پھر سے بہکا دیا، دنیا میں بھی ہم بے عزت رہے، دنیا میں بھی ہم منہ کی کھاتے رہے، ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا رہے۔ قسم خدا کی، علی سے بغض رکھنے والا نہ اس دنیا میں ذلیل ہوگا بلکہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اب ایک مرتبہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں دودھ و چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب عزیزان محترم، پورے گاؤں میں ڈھونڈنے کے بعد اب یہ نکل گیا صحراؤں میں، صحرا میں جاتا ہے، کیا دیکھا؟ قافلہ آ رہا ہے۔ قافلہ جو پہلے مہمان نوازی کا ایک رواج تھا، یہ صفت عرب کی عام صفت تھی کہ کسی کو بغیر کھانا کھلائے جانے نہیں دیتے تھے، اور الحمدللہ یہ صفت جناب ابو طالب علیہ السلام نے اتنی عام کی کہ سادات میں آج تک عام ہے۔ یا علی یا علی، یہ آپ کی عقیدت کا جملہ تھا، سادات میں آج بھی کوئی، اور سادات کی بات نہیں، الحمدللہ جس کے اندر کردار علی ہے، یا علی یا علی، بہت وزنی بات کہہ رہا ہوں، جس کے اندر کردار علی موجود ہے وہ کسی کو بھوکا جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مولا کائنات نے پیغام دیا ہے کہ کسی کو بھوکا جانے نہ دو۔ اب عزیزان محترم، یہ صحراؤں میں نکلا، علی کے بغض میں جا رہا ہے کہ مجھے دودھ چاول نہیں کھانے، مجھے دودھ چاول نہیں کھانے۔ ایک مرتبہ قافلہ سالار کو بلاتا ہے، کہا کہ بھوک مارے ڈال رہی ہے۔ اس نے اپنے دوسرے لوگوں کو حکم دیا کھانا لایا جائے۔ جو کھانا لایا گیا، جو کھانا لایا گیا، قسم خدا کی عقیدہ ملے تو مل جانا، کھانا لایا گیا۔ اب کیا دیکھا؟ اس میں بھی دودھ چاول تھے، اس میں بھی دودھ چاول تھے، اس میں بھی دودھ چاول تھے۔ عزیزان محترم، یہ کہنے لگا کہ مجھے دودھ چاول نہیں کھانا، مجھے دودھ چاول نہیں کھانا۔ اس نے اپنے مضبوط لوگوں کو بلایا، اس نے سپاہیوں کو بلایا، کہا اسے بجاؤ کھلاؤ، بجاؤ کھلاؤ، بجاؤ کھلاؤ۔ چونکہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز وجود میں نہ بھی ہو، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اما یہ تو بابا کا مسئلہ ہے، اگر حسنین کہہ دے کہ ہمیں جنت کا لباس چاہیے تو فرشتے جنت سے درزی بن کے آتے ہیں۔ یہ تو بابا کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کی اولاد بھی کوئی خواہش کر دے، ان کی اولاد بھی کوئی خواہش کر دے تو خاتم الانبیاء جیسا نبی، جب شہزادوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں جو ہے ناقہ چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ کہ جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جس کا قصیدہ قرآن نے سنایا تھا، جس کی شمس، جس کی زلفیں دراز تھی، جس کے لیے کہا گیا یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، کملی اوڑھنے والا ہے، چادر اوڑھنے والا ہے، جس کی عظمت اتنی زیادہ تھی، ایک مرتبہ ناقہ بنا امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے سوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے کہا نانا جان، ناقہ تو ہنہناتا بھی ہے،
ناقہ تو ہنہناتا بھی ہے، آپ کے ہنہنانے کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ہنہنا کے بھی دکھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن کے بزرگ اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں وہ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا کتنی باعظمت سواری ہے، کتنی باعظمت سواری ہے، کتنی باعظمت سواری ہے۔ رسول نے کہا باعظمت سواری کو دیکھ رہے ہو، جو باعظمت سوار حسنین کریمین میرے اوپر تشریف فرما ہے، ان کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، اب ایک مرتبہ اس کو بجایا بھی کھلایا بھی، بجایا بھی کھلایا بھی۔ اب یہ پٹ پٹ کے اچھے سے خوراک لے کر کے گھر آیا۔ اب بیوی نے کہا کیا ہوا؟ منہ بڑا اترا ہوا ہے۔ علی کی چاہنے والی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ علی کے بغض میں نصیب پھوٹ جاتا ہے۔ قسم خدا کی، علی کے بغض میں نصیب پھوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ علی کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور علی کا نہیں بلکہ اولاد علی کا بھی یہ علی اور حسین کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے دو نعرے ہماری قوم میں رائج ہیں، ایک کا نام ہے نعرے حیدری، ایک کا نام ہے لبیک یا حسین، ایک کا نام ہے نعرے حیدری، ایک کا نام ہے لبیک یا حسین، ایک کا نام ہے نعرے حیدری، ایک کا نام ہے لبیک یا حسین۔ جب باپ کا نعرہ لگتا ہے تو یہودی کانپ جاتے ہیں، اور بیٹے کا نعرہ لگتا سعودی کا۔ لبیک یہ ہمیشہ سے ان کا بغض کا معاملہ رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب یہ میاں پٹ پٹ کے جو ہے، اب جب مسجد میں دوبارہ آئے، ایک مرتبہ وہ کہ جس کی تلوار شجروں کو دیکھ کے چلتی تھی، یا علی یا علی، اس نے پھر دیکھا، مسکرائے کیا بات ہے؟ کہا کھانا کھایا؟ کہا کچھ کھایا؟ کہا نہیں میں نے نہیں کھایا، اور آپ نے کہا تھا دودھ چاول کھا کے آئے گا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ غالب نے کہا تو نے دودھ چاول بھی کھایا ہے، مار بھی کھائی ہے۔ علی علی علی، تو نے دودھ چاول بھی کھایا ہے اور تو نے مار بھی کھائی ہے۔ قسم خدا کی، علی سے بغض رکھنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جس کو سقیفہ نے بنایا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے بنایا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کو کسی مجمع نے بنایا ہو۔ جس کو مجمع بناتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے مجمع کا، جس کو اللہ بناتا ہے اس کے دستے قدرت میں پوری کائنات ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ سے اس طرح کا بغض رکھا کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، کیوں شہید کر رہے ہو، بس ایک ہی بات کہتے تھے، بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ قسم خدا کی آپ ہر روز غصہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر جزاک، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزادارو، آج مرثیہ جناب علی اکبر کا ہوا۔ یہ نام ایسا ہے، آپ کی دعاؤں سے کم 10-12 سال ہوئے مجھے شریف ہوتے ہوئے۔ ایک سال میں کشمیر گیا تھا تو مجھ سے کہا جوانوں نے، مولانا آپ جناب علی اکبر کے مسائل پڑھیے۔ جب میں نے وہاں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے تھے تو قسم خدا کی جوان اپنے منہ پہ ایسا ماتم کر رہے تھے
اور یہ کرنا بھی چاہیے تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کل روایت پڑھی تھی، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ کون تھے جناب علی اکبر؟ عزادارو، یہ جناب علی اکبر ہم شکل پر جب کوئی مدینے آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں علی اکبر سے ملاقات کرنی ہے، تو میرا مولا حسین کہتا تھا علی اکبر نہ کہو بلکہ ہم شکل پیغمبر کہا کرو۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ دیکھیے جتنا رونا ہے اتنا رو لیجئے، اللہ جانے اگلے سال رہے نہ رہے، اللہ جانے زندگی ہو نہ ہو، کیونکہ حسین پہ رونا قسمت سے ملتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو، یوں تو ہر شہید کے مصائب قیامت کے ہیں، لیکن جناب علی اکبر کے مصائب نام ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ آزادارو، جب یہ قافلہ کربلا کے بعد جا رہا تھا، ایک عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، دیکھے جا رہی تھی۔ لیلا نے دیکھا کہ اکبر کو دیکھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ جناب لیلا سے کہتی، جناب لیلا نے کہا اے ضعیفہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں اے کاش اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی شہادت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جزاک اللہ۔ اپنی آواز گریہ کو بلند کریے، گھٹ کے نہ روئیے، چونکہ آل محمد کو رونے نہیں دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں زادارو، میدان کربلا میں یکے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ جناب علی اکبر آتے ہیں، مولا مرنے کی اجازت دے دے۔ ہاں زادارو، جناب علی اکبر کو کہا اے علی اکبر جاؤ، تمہیں زینب کے پاس جاؤ، تمہاری پھپھی نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ زادارو، جناب علی اکبر زینب کے پاس آتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں۔ اس کے بعد ام لیلا کے پاس آئے۔ ام لیلا فرماتی ہے میرے لال اکبر، میں تیرے بنا نہ جی پاؤں گی، اے میرے لال اکبر میں تیرے بن زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ آزادارو، جناب علی اکبر نے فرمایا اے اماں جان، اگر روز محشر میری دادی زہرا نے پوچھ لیا میرا حسین مارا گیا تھا، تو نے اپنے اکبر کو کیوں بچایا؟ آزادارو، تاریخ بتاتی ہے یہ مصائب قیامت کے مصائب ہے۔ میرے مولا علی اکبر کو سوار کرتے ہیں، اب گھوڑے کے پیچھے ضعیف باپ اپنی کمر کو پکڑے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے دیکھا کوئی پیچھے آ رہا ہے، کہا بابا تم تو اجازت دے چکے تھے، پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں اے اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، اے اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو نہ پوچھتا۔ ایک ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ آزادارو، جناب علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور ان کو فنا فی النار کرتے ہیں۔ آپ نے کافی لوگوں کو فنا فی النار کیا، واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ایک پہلوان اکبر کے سامنے آیا، میرا مولا دوڑا دوڑا خیمے کے پاس آ کے کہنے لگا لیلا، اے لیلا مسلح بچھا دے، تیرے اکبر کے مقابل میں پہلوان آیا ہے، میرا اکبر تیر دل کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ لیلا نے مسلح بچھایا، اے میرے پالنے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ابراہیم کو ہاجرہ سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ آزادار جناب علی اکبر نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا، اے میرے مولا میری زبان میں کانٹے پڑے ہیں، میرے مولا آپ کی بڑی تمنا تھی، آپ کی بڑی تمنا تھی آپ سے کچھ مانگو۔
مولا آج مانگتا ہوں اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، اے مولا میں بتا دوں گا اے جوانے بنے ہاشم کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ عزادارو میرے غریب مولا نے کہا اے اکبر اللہ اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دے۔ عزادارو اکبر کے دہن میں حسین کی زبان، اکبر حسین کے دہن میں اکبر کی زبان گئی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے پڑے ہیں۔ عزادارو جناب علی اکبر میدان کارزار میں گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ ملعون نے آپ کے اوپر چھپ کے وار کیا، میرا مولا اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی آقا یا ابت علیک منی السلام، اے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین کمر پہ ہاتھ رکھے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، اور یا علی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کربلا کے علی کو پکار رہے تھے کہ نجف والے علی کو۔ عزادارو میرا مولا اکبر کے لاشے پہ پہنچا، کہا اکبر کیا بات ہے، اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی اندر آئی ہے، بابا برچی کی یعنی بڑی درد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے علی کی برچی کو پکڑا، نجف کا رخ کر کے کہا اے نجف میں سونے والے بابا، باب خیمہ اکھانا بڑا سا جواب کے سینے سے برچی کی علی، اب جو میرے مولا نے یا علی کہہ کے برچی کی علی نکالے، برچی کی علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا زمین کربال۔ انا للہ